اللہ کے رسول نے فیصلہ بھی بتا دیا، القاتل والمقتول فی النار، کہ قتل کرنے والا بھی اور جسے قتل کیا گیا دونوں جہنم میں ہیں۔ واضح بات ہے کہ قتل کرنے والا مجرم ہے، گنہگار ہے، اس وجہ سے جہنم جائے گا، اور مقتول جو کہ قتل کیا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک قیامت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ محترم سامعین اکرام، قیامت قائم ہوگی، یہ ہر مسلمان کا ایمان اور یقین ہے، مگر اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علامتیں بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک 27ویں علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے سامنے خون ریزی عام ہوگی، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کی خون کے پیاسے لوگ بن جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، ان بین ید الساعۃ ایاما یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل ویکثر فیہا الحرج۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے سامنے علامتیں اس طرح ظاہر ہوں گی کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی، اور اس کی وجہ سے قتل بھی زیادہ ہوگا۔ الحرج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا اور خود اللہ کے رسول نے اس کی شرح بھی کر دی۔ الحرج والقتل، حرج کیا ہے کہ قتل کرنا، کہ قتل خون ریزی، قتل کرنا، ایک دوسرے کی جان کے تلے رہنا، اس طرح قیامت کے سامنے ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو آج ہم اسے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ قتل اتنا زیادہ عام ہوگا، قتل اتنا زیادہ عام ہوگا کہ لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، کہ قاتل قتل کرنے والا نہیں جانتا ہوگا کہ کیوں اس نے قتل کیا، اور مقتول جو مر گیا وہ بھی نہیں جانتا ہوگا کہ کیوں مارا گیا ہے۔ اس طرح قتل عام ہوگا، نہ ہی قتل کرنے والا جانتا ہے اور نہ ہی مقتول جانتا ہے، اور جو سبب اس کے پیچھے ہے وہ کوئی نہیں جانتا، مگر ہر کسی کے جان پر ایک دوسرے تلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ بھی بتا دیا، القاتل والمقتول فی النار، کہ قتل کرنے والا بھی اور جسے قتل کیا گیا دونوں جہنم میں ہیں۔ واضح بات ہے کہ قتل کرنے والا مجرم ہے، گنہگار ہے، اس وجہ سے جہنم جائے گا، اور مقتول جو کہ قتل کیا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو علماء اکرام نے اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ قتل کرنے والا اور جسے قتل کیا گیا ایک دوسرے کے اپنے جان پر تلے ہوئے تھے، وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا اور وہ آ کر اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے جس کو جو موقع پہلے مل گیا وہ قتل کر دیا، ورنہ تو دونوں بھی جرم کرنے کے لیے تیار تھے، جرم کا ارادہ کرتے تھے، اس وجہ سے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم کو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قتل اتنا زیادہ عام ہوگا کہ قتل کرنے والا اور مقتول بھی نہیں جانیں گے اور دونوں جہنم بھی جائیں گے۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ ایسے سبب یا ایسے ذریعے یا ایسی چیزوں کے لیے قتل کریں گے جو کہ نہ ہی کسی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا۔ اگر باقاعدہ قصاص کے طور پر ہو، اسلام کے خاطر ہو، یہاں پر اگر کوئی قتال ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اور اس کا بدلہ کچھ اور ہوتا ہے، مگر یہاں پر اللہ کے رسول نے دونوں کو جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر بیکار کے سببوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت مسلمان رہے گا اور شام ہوتے ہوتے ایک ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے گا، یا رات کو سوتے وقت مسلمان رہے گا، رات کے میں ایسا ایک کام کر دے گا جس کی وجہ سے صبح کافر ہو کر اٹھے گا۔ تو اللہ کے رسول نے اسی حدیث کے الفاظ میں کہا کہ حالت ایسی ہوگی کہ وہ ایام اور وہ دن ایسے ہوں گے کہ لوگ صبح کے وقت سمجھیں گے کہ میرے بھائی کا خون اور اس کی عزت میرے لیے حرام ہے، میں اس کی حفاظت کرنا چاہیے،
مگر جیسا ہی شام ہوتی ہے وہ اسے حلال سمجھتا ہے، باقاعدہ اس کے خون پر، اس کی جان پر یا اس کے مال پر یا اس کی عزت پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح فتنہ عام ہوگا، اس طرح کے گناہ اور راستے اور اس وقت کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان کر دیا کہ یقتل الرجل جارہ وابن عمہ وذا قرابتہ، کہ بندہ اتنا زیادہ قتل کرے گا، نہ ہی اس میں اپنے پڑوسیوں کا لحاظ، نہ ہی اپنے رشتہ داروں اور نہ ہی قریبی اپنی اولاد کا بھی لحاظ ہوگا۔ اتنا زیادہ لوگ قتل کرتے اپنے رشتہ داروں کو بھی کسی چھوٹی چھوٹی وجہ سے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں اب کی حالت دیکھیں گے تو یہ حدیث بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں جو فون نہ دلانے کی وجہ سے یا فون میں گیم کھیلتے ہوئے روکنے کی وجہ سے یا کسی فون کے کسی اور دوسرے اسباب کے ذریعے کبھی اولاد نے باپ کو قتل کر دیا، کسی بھائی نے بھائی کو، کسی دوست نے دوست کو قتل کر دیا، اس طرح کے واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وراثت کے کئی ایسے مسائل ہیں، جائیداد کے لیے، مال کے لیے، وراثت جو باپ دادا سے پہنچتی ہے اس کے لڑائی میں خود بھائی بھائی کو اور ماں باپ کو یا بہن بھائی اس طرح کے رشتہ داروں کو قتل کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور قتل کر بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، اور کئی ایسے واقعات کالجوں اور یونیورسٹیوں میں چل رہا ہے جو کہ ایک لڑکی کے لیے کئی دوست لڑتے ہیں اور آپس میں جھگڑا اختلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ قتل تک بھی معاملہ پہنچ چکا ہے۔ کئی ایسے واقعات بھی ہیں جو تکبر اور حسد کی وجہ سے کہ وہ آگے بڑھ چکا ہے، وہ ہم پر جادو کیا ہے، وہ ہم سے بہتر ہو چکا ہے یا ہمارے سامنے وہ حسد کر رہا ہے، اس طرح تکبر اور حسد کی وجہ سے بھی کئی قتلیں ہو چکی ہیں۔ ظلم کی وجہ سے کہ کوئی کسی مال کے لیے، چوری ڈاکہ کے لیے، اس طرح کئی مرتبہ اس طرح بھی قتل کے قصے بہت زیادہ موجود ہیں۔ سیاست بھی آج اسی طرح کی ہے کہ آج سیاست کے مخالف اگر عام آدمی بھی زبان اٹھائے یا کوئی اور سیاستدان اس کے مخالف میں اگر زبان اٹھائے تو اسے بھی باقاعدہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح شک کی بنا پر کئی مرتبہ کسی کو شک کی بنا پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ کئی ایسے اسباب ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں اور یہ قتل کے قصے بہت زیادہ سنتے جاتے ہیں اور یہ قتل بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی فتنوں میں سے ایک فتنہ اور علامتوں میں سے ایک علامت ہے جسے ہم سمجھنے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے حفاظت کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہ اور فتنے اور خاص طور پر قتل سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔